للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. میں یہاں آ کر کیا بولوں اور کیا بتاؤں، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں. الحمدللہ آپ سب اس میدان کے شاہ سوار ہیں اور خصوصاً ختم نبوت حضرت شاہ صاحب اور بڑے شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کا فخر ہے اور انہیں کی خدمات انہیں کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں کچھ نہ کچھ سود بود ہمیں بھی ہو گئی. بہرحال جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا ہے اور حکم ہوا ہے، میں ایک بات خصوصی طور پر عرض کروں گا. میری فہم کے مطابق جو سمجھ میں آئی ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. خدا کرے کہ وہ سمجھ میں مجھے بھی آ جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. بات یہ ہے جب انسان کو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پاپا ہیں سب کے زمین پر اترنے کا حکم ہوا تو ایک سبق دیا گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون. ایک سبق ہے جو اس وقت دیا گیا اور آج تک اگر اسی ایک سبق پر ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے راہ نجات ہے اور ہمارا مقصد یہاں بھیجنے کا پورا ہو جاتا ہے. اور وہ یہی ہے کہ آپ جا جاؤ زمین پر، تمہارا دشمن تمہارے ساتھ ہے جس نے تمہیں یہاں سے بہکایا ہے اور نکلوایا ہے، سبب بن گیا ہے. بہرحال وہ نادائے درگاہ ہوا، اس کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا. تم نے استغفار کیا، رجوع کیا اور میں نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کرا تو اب تم طلبگار ہوئے کہ گھر ٹھکانا دو. یہ ٹھکانا تو میں اندر تک 15,000 سال پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آدمی کو بھیجوں گا زمین پر کرۂ ارض پر اور وہاں وہ اپنی کارکردگی اگر میری ہدایات کے مطابق زندگی گزار کر آیا تو یہ ٹھکانا جنت کا جو جہاں کیا تھا تو میں اسٹارٹ آف کرا دی یہ ملے گا. اور اگر میرے خلاف چل کر آیا، میرے بتایا ہوئے رہنمائی کے خلاف چل کر آیا تو پھر یہ جہنم ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اس آیت میں، اس سبق میں ہمیں کچھ 2-3 علم حاصل ہوئے. ایک علم تو یہ ہوا کہ ہمیں امن زندگی میں، وہ دنیا میں جا کر ہمیں امن ملے گا تو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزاری اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کیا یا نبی وقت کو جھٹلایا تو ہم دوزخ والوں میں سے ہوں. تو گویا ہمارا جنت میں دخول
یہ وابستہ ہے اتباع نبوت سے۔ نبوت کا منصب دراصل انسان کا مقصد تو ہے خلافت۔ خلافت کا کیا معنی؟ کہ جو خلافت دے رہا ہے وہ عظیم طاقت ہے، وہ کوئی کام سپورٹ کرتا ہے اپنے کسی غلام بندے ماتحت کے، وہاں جگہ پر جا کر میری حکم کے مطابق ان کو سیدھا کرو، چلو اس جگہ کو آباد کرو۔ تو حکم اللہ کا مخلوف عن ہوگا جہاں اللہ ہے، حکم اللہ کا نفاذ کرنے والا بندہ، اور جہاں جن پر نفاذ کیا جائے وہ دوسرے بندے۔ انجام نعمت جنت، اور اگر اس کے مطابق عمل نہ کیا تو جہنم۔ یہ سبب ہے۔ تو نبوت کا منصب تقاضا تھا خلافت کا، کہ نبوت کے بغیر اگر نبوت نہ ہوتی تو ہمارا اپنے خالق سے، اپنے حاکم سے رابطہ کیسے ہوتا؟ ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، تو پھر ہدایت کیسے آئے گی؟ تو اللہ نے ہمیں میں سے ایک خاص طبقے کو خاص صفات سے نواز کر دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ اس کا نام نبوت، یعنی وہ خبر دینے والے ہیں اللہ کے احکام کی بندوں کو۔ تو یہاں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ کہ ہم مشن پر آئے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر وہی ہے، ہم نے وہاں جانا۔ ہمارا کام صرف یہی ہے، اللہ ہمیں ہمارے زمانے میں جو نبی بھیجے، جو صفات دوسرے انبیاء کی اس میں پائی جائیں اور ہم اس کو پہچان لیں، تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر شب و روز گزار کر اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پر پھر امن ہی امن۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کی تابع داری بھی اس دنیا میں رہیں گے تب بھی امن ہے۔ اور امن دو چیزوں سے محفوظ ہونے کا نام ہے۔ امن دو چیزوں سے محفوظ ہونے کا نام ہے۔ مستقبل کا کوئی خوف نہ ہو، مستقبل کا کوئی نہ ہو، اور ماضی کا کوئی غم نہ ہو، یعنی ماضی میں کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو کہ جو ہمارے مالک کو پتہ چلے تو ہمیں سزا ملے اور ہم اس غم میں گھلتے جائیں، یہ غم نہ ہو۔ تو خوف اور غم سے نجات رسول نبی یہ وقت کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے ہر زمانے کا، پہلے تھا، اب بھی ہے، آگے بھی ہوگا۔ اس سے پہلے ایک بات ضروری یہ ہو جاتی ہے کہ نبوت ہر زمانے میں موجود رہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے نبوت رہے۔ اب ہم ختم نبوت والے ہیں، تو یہ مسئلے کو حل کیسے ہو؟ یہی وہ خبیث کہتا ہے جو متنبی ہے، نبی نہیں ہے، متنبی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبوت تو رحمت والی چیز ہے، رحمت والی چیز کا ختم ہو جانا اچھی بات ہے، اس کو تو جاری رہنا چاہیے۔ بات سمجھیں؟ بظاہر عنوان خوبصورت ہے لیکن معنون حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت سمجھنے کی بات ہے۔ وہ یہی ہے کہ بے شک نبوت رحمت کی چیز ہے۔ اب اس بات کو اس مثال سے واضح کریں گے، ہم سمجھیں کہ یہ کلاس لگی ہوئی ہے، ایک استاد پڑھا رہا ہے، کوئی خاص مضمون پڑھاتا ہے،
یہ پڑھانے والا چلا جائے، پڑھنے والے باقی نہیں، تو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بقیہ بات کچھ رہ گیا تو آئے۔ لیکن ایک استاد ایسا آئے جو پڑھائے اور اس طرح پڑھائے کہ وہ اگر مر بھی جائے، چلا بھی جائے، تبادلہ بھی ہو جائے، کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو۔ کون سی صورتحال میں جائے؟ محتاج نہ ہو۔ حضور تشریف لائے، دوسرے انبیاء بھی لائے، اپنا وقت گزار کر چلے گئے۔ ان کو بھی ماننے والے بھی تھے، انکار کرنے والے بھی تھے، لیکن وہ نبوتیں اور ان کی تعلیم، نبی اور دلیل نبوت کے جانے کے بعد وہ دلیل نبوت میں بھی تعریف ہو گئی، وہ حفاظت نہ کر سکی، حفاظت نہ کر سکی، تعریف ہوتی ضرورت ہوئی، اللہ نے پھر دوسری بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایسی تربیت فرمائی، آپ نے خود فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما وانما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تعلیم اور تربیت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ خود حضور کا فرمانا نہیں ہے، اگرچہ ہے وہ بھی کہ ادبنی ربی حسن تأدیبی، آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، ادب دیا ہے، تہذیب سکھلائی ہے، اور میرا تہذیب سکھلانا سب سے بہتر ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ لیکن آج اپنے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے بھی پرائے بھی، دوست بھی دشمن بھی، جن کو نبوت کی شدھ بدھ ہے، یہ منصب نبوت کیا چیز ہے، اس کا احساس اور ادراک ہے، وہ جانتے ہیں، اگرچہ تاریخ عالم پر ان کی نظر ہو، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں، آدم سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں آیا دنیا میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا کر کے گیا ہوں۔ کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے، اپنے 1 لاکھ کم و بیش 40,000 جانثاران کی موجودگی میں آپ نے جو خطبہ دیا، اس سے پہلے الفاظ یہی تھے کہ میں یہاں پر ایک کام کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا وہ رسالت کا کام، بلغت الرسالہ؟ تو سب نے فرمایا قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة وأديت الأمانة، آپ نے رسالت کا پیغام بھی پہنچا دیا، امانت بھی پوری طرح پہنچا دی، آپ نے آسمان کی طرف اٹھاوا دیا۔ اللہم اشہد۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، محمد ہمارے، اسلام، مجلس احرار اسلام، نعرہ تکبیر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محنت کو، اس عظمت کو، یہ امریکہ کا وہ جو مائیکل ہارٹ تھا، وہ اب آج مانتے ہیں، ان کے بڑے بڑے وزراء اعظم مانتے ہیں کہ ساری دنیا کی عروج اور زوال سمجھ میں آتا ہے، لیکن جتنا جلدی اور مکمل عروج اور انقلاب اربوں میں آیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، اب ختم نبوت یہ ایک منصب ہے، اللہ نے دیا، پہلے اس بات کو سمجھیں، منصب ہے، یہ محض تاریخی کوئی حادثہ نہیں،
کہ پہلے اور آئے حضور آخر میں آئے، نہیں، یہ ایک منصب ہے، ایک منصب ہے۔ اور اس کی حدیث کے اندر جو دلیل ملتی ہے کہ یہ منصب ہے اور عظیم منصب ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ جب آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اور ترجمان السنہ کی پہلی جلد میں خاتم النبیین جو پر یہ حدیث نقل کی ہے، وہ ہے یہ آحاد میں اخبار میں، لیکن ہے صرف، اور اس کی انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کا دہلوی کا، اور وہ جو سنن ایک دوسری موجود الکبیر نہیں، وہ جو داروی نہیں کی، وہ جو بہت سارے پاکستان ہندوستان میں عالم گزرے انہوں نے لکھی ہے کنز العمال، جزا کنز العمال، اس کے اندر انہوں نے حوالہ دیا اس کا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، قربنی ربی، میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا، حتیٰ کانا فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قرب ہو گیا کہ جتنا دو کمانوں کو کھینچتے وقت جو اتنا ہوتا ہے، یہ انتہائی مبالغہ ہے قرب کا، اتنا قرب ہو گیا۔ تو وہاں پر کلمانی ربی، میرے رب نے مجھ سے کلام کیا اور فرمایا یا حبیبی یا محمد، یہ الفاظ ہیں، یا حبیبی یا محمد، هل همك ان جعلتك آخر، میں نے کہا لبیک یا رب، پھر فرمایا هل همك ان جعلتك آخر الانبیاء، کیا یہ بات آپ کو پریشان تو نہیں کرے گی، ہم میں تو نہیں ڈالے گی اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں؟ میں نے کہا لا یا رب، نہیں میرے اللہ۔ فرمایا قد جعلتك آخر الانبیاء، پھر تھوڑا سکون فرمایا، پھر ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد، میں نے پھر جب کہا لبیک یا رب، ارشاد ہوا کہ حل ہم امتک ان جعلتها آخر الامم، کیا یہ آپ کی امت کو تو اس کی پریشانی نہیں ہوگی کہ اگر میں ان کو آخری امت بنا دوں؟ میں نے کہا لا یا رب۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ تشریف لے جائیں، اذهب وبلغ عنی امتک وبلغ عنی امتک السلام واخبرها انی جعلتها آخر الامم، کہ آپ جائیں، تشریف لے جائیں اور اپنی امت کو میرا سلام کہیں، اور یہ کہیں کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا۔ تو یہ انداز جو ہے، یہ راز و نیاز کا اس موقع پر جہاں اور بہت سی نعمتیں ہوئی، یہ کچھ نوازنے کا ہے یا حکم ہے؟ کوئی خاص منصب ہے۔ آج یہی ارشاد کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اہمیت کی ہمیں کیا ملا، اس سے بہت کچھ ملا، بہت کچھ ملا۔ اشارہ قرآن میں بھی ہے، میں 2 آیات پڑھوں گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ہم نے جس طرح قبلہ تمہیں منتخب کیا، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اسی طرح
ہم نے آپ کو بنایا امت جو سب سے عمدہ اور مقرر اور مرکزی حیثیت کی ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہاں شہادت کا معنی جو یہاں اس دنیا میں اور فرعون میں پایا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے جان دینے والا، جنگ میں شہید ہو جانے والا شہید ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہاں معنی جو ہے وہ خاص ہے. وہ خاص معنی کیا ہے؟ وہ خاص معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس دن سوال و جواب کے کٹہرے میں ہوں گے، انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اور بعض ناہنجار امتیں اپنے نبی پر تہمت لگائیں گی جب ان سے توحید میں افراد و تفرید کرنے کا یا شرک کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نبی نے یہی تعلیم دی. اور ان میں سے جو قرآن میں ذکر آتا ہے اور آخر خاتم انبیاء اسرائیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. یہ سارا بیان حدیث علیہ السلام کا تفصیلی بیان ہوگا اپنی برات میں. تو اللہ پوچھے گا وہ کہیں گے ان سے کہو کہ کوئی گواہ ہے، کوئی گواہ ہے. امتیں کہیں گی، امت کہے گی کہ کوئی گواہ ہے. اللہ پوچھیں گے کہ کوئی گواہ ہے. وجہ پوچھنے کا حالانکہ اللہ علام الغیوب ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دن انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر آئے گا اور پورے اصول کے مطابق ہوگا. ادا کچہری لگے گی تو حضرت سے پوچھا جائے گا کہ اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے. کیوں؟ کیوں؟ آخری کون ہے؟ ہم ہیں. وہ پہلے آئے تو پہلی امتوں کے احوال ہم تک پہنچے، ہمارے احوال ان تک نہیں پہنچے. اس اعتبار سے ہمیں قیامت کے دن ایک لقب ملے گا. وہ لقب کیا ہوگا کہ نحن آخرون السابقون، کہ ہم آنے والے اخیر میں ہیں اور جنت میں حساب کتاب بھی پہلے ہمارا ہوگا، جنت میں پہلے ہی جائے گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امت محمدیہ سے پوچھیں. امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا آپ گواہی دیتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم دیتے ہیں. اللہ کا نبی عیسیٰ حق پر ہے، یہ سچی ہیں اور یہ جھوٹی. وہ جرح کریں گے ہماری شہادت پر، وہ ہماری شہادت پر جرح کریں گے. اور جرح کا اصول یہی ہوگا کہ یہ تو تھے ہی نہیں، عینی گواہ ہے نہیں. اس دنیا میں سب سے مضبوط گواہی کون سی ہوتی ہے؟ عینی گواہی. لیکن وہاں ایک قانون سمجھ میں آئے گا. وہ کیا؟ عینی گواہی سے زیادہ مضبوط وحی کی گواہی ہے. سبحان اللہ. وحی کی گواہی جو ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط گواہی ہے. تو امت عرض کرے گی کہ یہ وہ کہیں گے کہ یہ تھے نہیں، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تم تھے نہیں، کیسے گواہی دیتے ہو؟ امت عرض کرے گی کہ اللہ آپ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجے تھے جن کی تعلیم ہم نے اپنے پاس محفوظ رکھی تھی، اس میں یہ بات تھی. کہاں پر ہے بھائی؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح
یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. حدیث علیہ السلام نے کہا تھا ان کو تبلیغ توحید کی تھی. تو اللہ کے حضور سے پوچھیں گے کہ آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے توحید دے رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایک امت ہوگی جو اپنے نبی کی تکذیب کرے گی، ایک امت ہوگی جس کے نبی ان کی تصدیق کریں گے. یہ تصدیق ہوگی. حضور فرمائیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں لایا تھا یہ انہوں نے صحیح گواہی دی ہے. تو فیصلہ ہوگا. تو میرے دوستوں عرض یہ ہے تو یہ مقام ہمیں اس آخری ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے. اگر ہم سے آخر میں کوئی اور ہوتا تو یہ شہادت کا مقام انہیں ملتا، ہمیں نہ ملتا. تو یہ اور یہ بہت بڑا مقام ہے. اور اس آیت پر جہاں تک مجھے میں تازہ نہیں دیکھی، پرانی دیکھی تھی، غالباً یہ بھی لکھا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں کہ اس مقام میں امت کا پہلا طبقہ اور آخری طبقہ، مطیع اور فرمان بردار اور فساق سب شامل ہیں، سب شامل ہیں. اور اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے، میں انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ دوں گا. وہ تو گویا ہم چیدہ ہیں امتوں میں سے اس لحاظ سے. تو اللہ نے نبی کی جو صفات دی اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوں گے. ہر نبی معصوم عن الخطا ہوں گے. اور معصوم عن الخطا یہ دو تین معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن فرشتوں کی عصمت اور انبیاء کی عصمت میں فرق یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اس لیے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے، وہ کیسے کریں گے کیسے. اور ایک بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، نابالغ بچے. تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ گناہ کرتے بھی ہیں لیکن عمر میں ناقص العقل ہونے کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کے گناہ کو پکڑ نہیں کی جاتی، مواخذہ نہیں کیا جاتا. اس کا وہ عصمت یہ نہیں ہے کہ گناہ ان سے ہوتا نہیں، لیکن پیغمبروں کی جو عصمت ہے وہ قادر علی الخطا ہوتے ہیں، قادر علی الاسم ہوتے ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. تو وہ قادر ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے روح اور اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اس طرف تک اس سے گناہ ہٹا دیا جاتا ہے، معصوم کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو جملے ارشاد فرمایا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 4 گواہیاں ان پر الزام لگا تو 4 گواہیاں گواہ گزر گئے آپ کے جس میں، حتیٰ کہ جو مدعیہ تھی وہ بھی مان گئی کہ میں ظلم میں نے کیا تھا، یہ خطیہ قبول کی. یہ اس کے باوجود حضور حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ عظمت ہے انبیاء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک بھی رکھا ہوتا ہے اور ساتھ تواضع بھی عطا ہوتی ہے. اپنا کمال اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے، اللہ کی طرف. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہمیں ختم نبوت کی برکت سے مقام شہادت ملا. منتخب امت ہم ہوئی، آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. کیوں؟ خود قرآن کے اندر موجود ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
تو میدان معاشر میں حضور بھی ہوں اور اللہ عذاب بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان سے کہے جاؤ تم تو جاؤ جنت میں جاؤ، پھر بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت حضور کی اس گروہ میں کرے، حضور کی معیت میں جنت میں جانے والے ہوں بغیر حساب ہے۔ اور جو دوسری بات، دوسری آیت میں جو پیش کرتا ہوں، یہ ذرا غور طلب ہے، میں غلطی بھی کھا لوں تو مجھے تنبیہ کر دی جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن میری سمجھ میں ایسی بات آئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے ایک خاص انداز میں، وہ کسی دوسری جگہ پر مجھے نہیں ملی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ حدید کے اندر ایک آیت آتی ہے، والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ہے شرط، جملہ شرطیہ، یہ ہے شرط، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اولئک، جزا آگے آ رہی ہے، عمل صالح کی قید نہیں۔ عام طور پر جہاں آمنو آتا ہے وہاں پہ الصالحات بھی آتا ہے، اور یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ وہی حسن ہے، وہی صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین، پھر اس آگے میں اس کا ضد ہے، ایمان کی ضد کیا ہے؟ وہاں آمنوا باللہ ورسلہ کہا، والذین کفروا بآیاتنا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے کفر کیا یعنی ایمان نہیں لائے نبی پر اور ہم انبیاء کو جھٹلایا، وہ اصحاب جہنم کے ہوں گے۔ اس میں عمل صالح کی قید نہیں، اور یہ قید ہے، قید شاید یہ آئی ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اس کے تمام رسولوں پر، یہ نعمت صرف امت محمدیہ کو ملی ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان ہے اور کسی کو نہیں ملی۔ یہ کس کے سبب ہے؟ اگر کبھی اور ہوتا اور ہم آزمائے جاتے تو ہمارا حشر بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ہوتا کہ جیسے یہود ہمارے ساتھ ہیں حضرت موسیٰ تک ایمان میں، حضرت عیسیٰ بعد میں آئے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، وہاں مار کھا گئے، وہ اختلاف میں پڑ گئے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میرے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بعض ایمان لائے بعض نہیں لائے، جو ایمان لائے وہ ہمارے ہو گئے، جو نہیں لائے وہ ان کا پہلا ایمان بھی کیا۔ تو آمنوا باللہ، تمام رسولوں پر ایمان لے کر جو اللہ کے پاس جائے گی حضور کے بعد، وہ امت محمدیہ ہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس ختم نبوت یعنی آخری امت ہونے کی وجہ سے ہمیں انعام یہ ملا کہ ہم 2 گناہوں سے بچ گئے، اور وہ 2 گناہ بڑے کون سے ہیں؟ 2 گناہ بڑے، ایک شرک کا گناہ، ایک شرک کا گناہ، اور ایک تکذیب نبی کا گناہ، ہم اس سے بچ گئے۔ ہمارے ایمان والے بھی، صالحین بھی، متقی بھی اور فساق بھی بچ گئے۔ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں، کیا اللہ کے سب رسولوں کو جن پر حضور ایمان لایا وہی ہے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ الحمدللہ۔ تو ایمان بالرسل ہمارا مکمل ہے تمام رسولوں پر، اور تکذیب نبی نہیں، اور الحمدللہ شرک کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں نہیں، اور توحید کا جو اصل تصور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا، اس پر صحیح تصور اس وقت صرف پوری دنیا میں امت محمدیہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔
تو یہ دو گناہ ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا نیک اور ہمارا گناہ گار دونوں پہنچیں گے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شرک اور تکذیب رسول کا گناہ نہیں ہوگا اور یہ برکت ہے کس چیز کی؟ نبوت کی۔ اب بتاؤ بالفرض، اس کی اہمیت سمجھنی ہو، اس کی سمجھو، بالفرض اگر کوئی نبی ہوتا ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہمیں اس پر ایمان لانا پڑتا، آسان تھا؟ حضور کو چھوڑ کر ادھر جانا آسان تھا؟ اور جو لائے مرزے پر ان کا رسول پر ایمان رہا؟ کیوں نہیں رہا؟ شاباش، کیوں نہیں رہا؟ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، رسول حضور بھی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ تشریف لائیں گے اور قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گلیوں کے اندر، عیسیٰ ابن مریم کو گلیوں میں چلتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اور ایک قسم کھا کر کہتا ہے کہ عیسیٰ آئے اور مر گئے اور نہیں آئیں گے۔ اب سچا ایک ہے یا دونوں ہے؟ توجیہ کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو پھر جو اس کو سچا مانتے ہیں وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کذب کا بہتان جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے۔ ہم حضور کو سچا مان کر کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے، بے ایمان ہے۔ تو ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھا، اور اسی طریقے سے سورہ انفال میں، سورہ انفال میں کون سا آیت ہے؟ اللہ اکبر، ہاں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، 9 سے بارے میں نا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کا ذکر ہے سورہ انفال سے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کب؟ جب امت اس کے گائے کے بچڑے کی پوجا سے توبہ ہوئے، سزا پائی، تو پھر حضرت کو دعوت ہوئی اللہ کی طرف سے، وہ جانے لگے تو امت نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ حضرت آپ جاتے ہیں اللہ کے پاس، اکیلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کوئی پلندہ کاموں کا لے کے آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں آپ کس سے باتیں کرتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں، کوئی ہمارے گواہ بھی تو ہونے چاہیے، امت کہہ رہی ہے۔ کبھی تصور کر سکتا ہوں کہ اصحاب محمد حضور سے یوں کہتے ہیں؟ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ بیہودہ اعتراض بھی قبول فرمایا، اور قرآن کہتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رجلا لِمِيقَاتِنَا، یا 70 سیانے گرگے چن کر انہوں نے اپنے ساتھ رکھے، لیکن جب وہاں پہنچے اور تجلیات الہیہ کا نزول ہونے لگا، کہاں برداشت کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر سکے، وہ کہاں کر سکتے؟ تو اوپر سے بجلی کڑکی، نیچے سے زلزلہ آیا، 70 کے 70 قسم ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ کے لیے پریشانی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پریشانی تھی کہ عرض کی کہ حضرت میں کیا جواب دوں گا، میں تو گواہ بنا کر لایا تھا، رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔
یہ دعا کیا اللہ اگر آپ نے ہمیں مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتے. اب مہربانی فرمائے, میری عزت کا سوال ہے, میں کیا بڑی مشکل سے وہ توبہ کیا, یہ بے وقوف قوم ہے, تو آپ مہربانی. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور یہ 70 مردے جلے ہوئے قسم ہوئے اللہ نے اس سے صحیح سلامت زندہ کر کے بٹھا دی. کوئی تھوڑا معجزہ تھا. دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ ہوا. تو آپ نے پھر ایک اور دعا مانگ لی اس کے ساتھ, یہ دیکھ کر کہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے. تو اب نہایت متواضعانہ شکر کے انداز میں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. تو یا اللہ یہ بار بار بیٹھ جاتے ہیں, بے وقوف ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں. یہ تقدیر ان کی بے وقوف احمقانہ ہے کہ تقدیر میں لکھ دیں کہ یہ نیکی ہی کریں گے, برائی نہیں کریں گے, تاکہ ہم ہدایت پر رہیں. اس وقت یہ ہدایت پر ہیں, اسی حالت میں رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجابت کے الفاظ نہیں ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ قال عذابی اصیب بہ, ایک ضابطہ فرمایا, اپنے عذاب اور اپنے رحمت کا ایک ضابطہ ارشاد فرمایا. قال عذابی اصیب بہ من اشاء رحمتی وسعت کل شیء. میرا عذاب میں جس کو چاہوں دے دوں, مجرم کو معاف کر دوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن غیر مجرم کو سزا نہیں. سزا کو مجرم کو سزا دوں یا معاف کر دوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میری رحمت جو ہے یہ عام ہے, اپنے مصدر میں عام ہے. جب چلتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے, لیکن بارش کی مانند ہے, جو اس کے نیچے آ جاتا ہے اس کو تو مل جاتی ہے, جو دور بھاگ جائے وہ معلوم رہتا ہے. رحمتی وسعت کل شیء. لیکن آپ کا ارشاد ہے کہ میں لکھ کر دوں, میں لکھ کر دوں. فسأکتبھا, لکھ کر دوں گا, لکھ کر دوں گا ان قریب مستقبل میں. فسأکتبھا, وہ مستقبل قریب کتنا ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 2000 سال سے زائد کا فاصلہ ہے. فسأکتبھا للت, جن میں 3 شرطیں ہوں گی اس امت کے لیے جس میں 3 شرطیں ہوں گی. للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اب اس میں کوئی ختم نبوت کا مضمون ہے؟ بظاہر نہیں ہے, لیکن ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں لکھ کر دوں گا ان لوگوں کو جن میں تقوی کی صفت ہوگی, یعنی خدا خوفی کا دل میں خدا خوفی کا شعور ہوگا, خدا خوفی ہوگی. وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃ, ادائے زکوٰۃ مالی بدنی کا ایک نظام ہوگا. اور تیسری چیز پر غور کرنے والے اس سے استدلال کیا جا سکتا, والذین هم بآیاتنا یؤمنون, وہ جو ہماری تمام آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے, وہ کون سی امت ہے؟ ہم بآیاتنا, وہ جو تمام امت, یعنی اس امت کو ختم نبوت کی برکت سے یہ شرف حاصل ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک جتنی بھی آسمان سے ہدایت بنی نوع انسان کے لیے اللہ کو انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے, اس سب پر ایمان اس امت کا ہے, اس کے سوا اور کسی کا نہیں ہے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون. لیکن پھر اس میں ایجابی کمال تھا, قربان جائے. دعا مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی امت کے لیے اجابت کی تاکہ بچ جائے. قبول ہو رہی ہے کن کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه
واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. یہ اتنی نہایت تفصیل کے ساتھ امت محمدی اور اصحاب محمد کے خصائص بیان فرمایا اور شریعت محمدی کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کی اصل اور بنیاد حلت اور حرمت کی طیبات پر ہے. طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہے. جبکہ یہود کے لیے کیا ہے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. وہاں علت اور حرمت سزا اور جزا کے اصول پر بند کی گئی ہے. یہاں طیب طبابت اور حرام خبیث چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، سمیات ہیں، غیرت ہے، کوئی اور ان میں خصلت ہے، وہ حرام ہے. اور جو حرام ہے ان کا نعم البدل بھی دے دیا اس دنیا میں. تو اللہ نے شریعت محمدیہ کو آسان بھی بنایا، مکمل بھی بنایا، اور تمام کمزوریوں سے پاک قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ چیز ہم کو عطا فرمائی. اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. لیکن یہاں ایک اور بات عجیب بات ہے. الحمدللہ جو لوگ آگے جو آئے تھے، اب ظاہر ہے کہ جب یہ امت کے لیے مانگی اور اس امت کو قبول کے لیے قبول ہوئی، اور قرآن میں پہلے ہی یہی آیت آئی کہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آیت قرآن میں بھی ہے. یہ وہ دعا تھی جو حضرت موسیٰ نے مانگی اپنی امت کے لیے، حضور نے اللہ نے بھیجی قرآن میں ہمارے لیے. یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی دل ٹوٹا ہوگا، سوال کیا لیکن جواب سوچ کے مطابق نہ آیا، تو اللہ نے پھر ایک انعام دیا، لیکن وہ بھی ایسے انداز میں کہ اس میں مزید فضیلت امت محمدیہ کی آ گئی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں نے جو امت آئے گی اس کو کسی خاص طبقے میں بند نہیں کیا، وہ پوری اس کی بعثت عامہ ہوگی. آپ کی امت بھی آنا چاہے تو اس میں آ جائے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وہ آئے کچھ ہے. تو اس سے حوصلہ حضرت موسیٰ کو بھی مل گیا کہ اگر وہ آئی آپ امت چاہے گی تو اس میں مل جائے بس، تو اس کو بھی وہ شامل حاصل ہو جائے گی. لیکن اس امت پر یہ احسان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ دائمہ وہ اعلان ہو گیا الیکم جمیعا. جہاں اللہ کی خدائی وہاں رسول اللہ کی مصطفیٰ. ختم نبوت زندہ باد. تو یہ ختم نبوت کی برکات. علاوہ اس کے اگر فرض کرو کوئی اور نبوت ہوتی پھر قرآن ہمیں ملتا کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کے لیے دلیل نبوت ہونا ضروری ہے. اور جو دلیل نبوت یعنی معجزہ پہلے انبیاء کو ملا وہ از قسم مخلوق تھا، اور جو حضور کو ملا وہ از قسم کلام ہے، صفت خداوندی ہے. تو اللہ نے صفت دی، اپنی قرآن دیا تاکہ اس کی حفاظت پہلی امتیں نہیں کر سکی. یہ بھی ایسا نہ ہو ایک اس امت کو پھر حفظ کا ملکہ عطا کر دیا اور ادھر اپنا کلام دے دیا. دائمی امت دلیل نبوت اللہ نے دے دی. یہ بھی قرآن یہ ختم نبوت کی برکت سے. پھر کیونکہ اس دین کو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا تو اللہ نے امت ایسی عطا فرمائی. افراد کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امت محمدیہ سے پہلے حضور سے پہلی جو حفاظت دین کی ہوئی ہے وہ انبیاء کے واسطے سے ہوئی ہے. امتیں حفاظت نہیں کر سکی. کوئی جماعت جو کھڑی ہو پوری ہو، ایک نبی ہوتا تھا لیکن جماعت صحابہ کی ساری خیر امت ہو وہ اللہ نے حضور کو دی. کیوں کہ اس کو تو ہمیشہ رہنا تھا اس کے لیے اور اس کو تحریف سے پاک رہنا تھا. پھر اللہ نے اس جماعت کو جو چیز درکار تھی دین کی حفاظت کے لیے، دیانت،
صداقت، حافظہ، اتقاء، یہ سب صفتیں عطا فرمائی، سب صفتیں عطا فرمائی۔ پھر صفتیں عطا فرمانے کے بعد اللہ نے جب قرآن کو مدون فرما کر صحابہ کے ذریعے سے دنیا کے اندر متعارف کرانا تھا، مدینہ مکہ سے باہر لے آنا تھا، تو صحابہ کے دل میں ڈالا، انہوں نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جو آیت، پہلی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ ذالکل پڑھے نا کتاب، یہاں غور کریں، قرآن نازل کلام ہوا ہے یا کی صورت میں یا کتاب کی صورت میں؟ کلام کی صورت میں۔ تعارف کس سے، متعارف کس سے ہوا ہے؟ کتابت کس نے کی ہے؟ اگر کلام ہوتا لفظ یہاں پر تو صحابہ کی تصویر نہ ہوتی، اللہ نے لفظ کی جڑیں کاٹ دی یہ کہہ کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، یہ بھی ختم نبوت کی برکت ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا۔ اور میں ایک اور نقطہ بیان کروں، تھوڑا میرے ذہن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام غیر فانی ہے، درست ہے؟ درست ہے؟ صرف اسی زمانے میں نہیں، قیامت میں زمانہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہاں بھی روز و شب گزارنے کا کوئی ضابطہ تو ہوگا نا، اگر ہوا تو قرآن ہی ہوگا۔ کیوں؟ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی میں تعریف نہیں، اس میں خاتمہ دیکھو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب تیسری بات صرف ہمیں سمجھنے، ہمارے لیے اب کیا بات ضروری رہے گی؟ صرف یہ کہ سب چیزیں چھوڑ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم۔ یہ تابعہ کے معنی کیا ہے؟ جس نے اپنی خواہش کو دبا کر حضور کے حکم کو مقدم جانا میں، اور حضور کے الفاظ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جہاں انہوں نے بھی، حضور نے بھی یہی فرمایا، کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا مکمل جب تک کہ اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لے کر آیا، جو چیز میں لے کر آیا ماجے تو بھی۔ تو میرے دوستو، ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بے شک دوسرے فنون ہیں، وہ علوم نہیں، ان کو علوم کا نام دے کر اشتباہ مت پیدا کرو، وہ فنون ہے۔ اور فنون کا، فن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ تو بھائیو، ہمیں کسی سے کوئی چیز کہیں تو کوئی آیت ہوتی کہ ہمیں کہا جاتا کہ فلاں صفت یہود میں ہے، کوئی تو ہوگی، نصارہ میں ہے، ان کو دیکھ لو۔ ہمیں ہر جگہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان باللہ اور عمل صالح کا ارشاد فرماتے ہیں، نہیں یہ بھی ہوتی ہے کہ اوت الکتاب کی طرح نہ ہونا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل۔ ویسے نہ جو پہلے آئے، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا افحکم الجاہلیت یبغون۔ حکم الجاہلیت یعنی حضور کے راستے کو چھوڑ کر جو بھی فیصلہ کرے وہ جاہلیت کا دور ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فطر الذین فی قلوبہم، ان کو بیمار دل کہا ہے،
وہ ہارٹ کے مریض ہیں جو یہود اور نصارہ کی اتباع میں نجات سمجھتے ہیں. فَذَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ہمیں کہیں حکم نہیں ہے، بس صرف حضور کی. اور یہ بڑا اپنی آسانی ہے. ہمیں دیکھو، جو شخص پہلے ایمان نہیں حضور پر، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یوں ہی ایمان لاتا ہے، یوں ہی ایمان لاتا ہے. ایمان لانے کے بعد وہ جاہل نہیں رہتا. ایمان لاتے ہی اس پر ایک نیا جہان کھل جاتا ہے. وہ عالم غیب سے آشنا ہو جاتا ہے. وہ آسمان و زمین کے خالق کا اسے پتہ لگ جاتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ چل جاتا ہے، قرآن و سنت کا نام اس کو آ جاتا ہے. کوئی حساب و کتاب کا ہونا، جنت دوزخ کا ہونا، مطلب ملائکہ سے تعارف ہو جاتا ہے. وہ جاہل کہاں رہ گیا؟ یہی مقولے نے کہا، اس بے ایمان نے یہ کہا تھا کہ یہ امت جاہل نہیں، یہ ان کی لٹریسی ریٹ 100% ہے. اس کو صرف ایک چیز ان کے ہاتھ میں پکڑا دو، ایک چیز. کیا؟ ان کی یقین کو شک میں بدلو. وہ کیسے؟ صرف ایک سوال ان کو دے دو، ان کے منہ میں سوال. پڑھو، سکول اور کالج میں پڑھو، تو دین پڑھو، دنیا جو بولو. لیکن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جو تمہارا مولوی کا ہے یا پنڈت کا ہے، لیکن صرف ہم یہ بتا دو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. سوال کرو. نتیجہ جب سوال کے جواب میں اگر آپ کو مطمئن نہ ہوئے تو آپ کا یقین شک میں بدل گیا. اور یہ سب کے ساتھ ہے. یہ کوئی کہے مطلب اس میں کوئی استثناء ہے؟ نہیں، ان کی محنت سب کے ساتھ یہی ہے، حقیقت ہے. اس وقت جو لوگ 75 سال بہک رہے ہیں گمراہی میں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، ضلوا فاضلوا ہو رہے ہیں، ان کا کسی شبہ کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم ایمان لائے، ہم مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آخری نبی ہے، سب کچھ ہے، شریعت ہے، لیکن یہ مسجد کے لیے، جنت میں جانے کے لیے دنیا کا معاملہ 1450 سال گزر گئے. وہی شریعت 1400 سال پہلے تھی، آپ ہمیں اس کی طرف لے جاتے ہیں. افراد بدل گئے، مذاق بدل گئے، زبانیں بدل گئی. ہر نئی نسل جو ہے اپنی پہلی نسل کو جاہل سمجھتی ہے. تو آج یہ 1400 سال پیچھے گئے کہ آپ وہی شریعت لے کے آ جائیں. اس کا جواب انہیں ملتا نہیں، اور اس کا جواب ہے بھی کوئی نہیں سوائے ایک جواب. کیا جواب ہے آپ کا؟ قرآن. تو گویا آپ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں بھائی جو پہلے انبیاء کو نعمتیں ملی، جو معجزات دلائل نبوت کے ملے، ہم از قسم مخلوق تھے. ہمارے نبی کی تعلیم کو چونکہ قیامت تک رہنا تھا، اس کے مضامین نے کبھی بودا نہیں ہونا، فنا نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، چیخ گیا پہ جسم کے اوڑے، لیکن آپ اسی پر قائم رہے، حکومت کو بچا گئے. اور یقینی ان کی بات ہے کہ قرآن کو اللہ کی صفت سمجھ کر پڑھیں کہ یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے رہے گا، اور ہر زمانے میں اس کے عجائب کھلتے چلے جائیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے کہ اگر تم قرآن میں کوئی کتاب کوئی مسئلہ دیکھو تمہیں نہ ملے، یہ مت کہو کہ قرآن میں نہیں، یہ کہو کہ مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو مل لے. کوئی شاہ سوار آئے، کوئی ایسا غواص آئے جو اس سمندر میں غوطہ لگائے، کوئی موتی نکال کر لے آئے. ایسا ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مفہوم دین کا سمجھ آتا، ہمیں اپنے نبی کی صداقت، اپنے نبی کے دوستوں کی صداقت. اور یاد رکھو نص قطعی ہے کس چیز کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین. کون ہے؟ دلیل
دلیل صحابہ 10 ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك یہ کون ہے؟ مہاجرین. اور اگلی آیت انصار کی ہے. ان کو صادقین کا لقب نہیں ملا, ان کو مہاجرین, ان کو ملا ہے مفلحین کا لقب. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك. اسی دو آیتوں سے حضرت صدیق اکبر نے خلافت قریش کی ثابت کی تھی اور سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار کو چپ کرایا تھا, اور وہ اسی سے متاثر ہو کر سب نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا تھا کہ اگر حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا تھا اگر خلافت تمہارا حق ہوتا تو تمہیں حکم نہ ہوتا کہ صادقین کے ساتھ رہو, ہمیں حکم ہوتا کہ مفلحین کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یعنی انصار کو خطاب ہے کہ تم جہاں صادقین کھڑے ہو وہاں تم کھڑے ہو, اب ہمارے پاس ساتھ تم آؤ, نہ کہ ہم تمہارے پاس آئے. ہاں ہم تمہارے حقوق کا فائدہ. یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سوچ کے گیا تھا آج ان کو نہیں بولنے دوں گا, یہ مان لیں گے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا علم گہرائی کا. میرے بھائیوں بالکل شرمندہ نہ ہو, احساس کم طریقہ, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ دل و جان سے اپنے نبی کی تعلیم کو اپناؤ اور صحابہ کے ہاں کس طرح اپناؤ, یہاں پر جیسا کہ صحابہ نے اپنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا كَمَا آمَنَ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صحیح عقیدہ رکھے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے پاس پہنچیں گے. ایک شرک والا گناہ نہیں ہوگا ہمارے سے, اور ایک بھائی یہ نہ کر, یہ نہ کر, پھر وہی بات نہ کر, وَاتَّبِعْ هُدَايَ, یہ خلاف ہے, خلاف ہے. شاباش. جنہوں نے فتویٰ دے بھی دیا تھا وہ پھر خود پریشان رہتا ہے. اچھا یا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صحابہ کے ساتھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدہ بنائے. یا اللہ تو یہ محنتیں قبول فرما اور ان سب کے ہاتھ رحم فرما, ان کو خادم بنا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح اہل سنت و جماعت کے عقائد پر استحکام ان کو نصیب فرما اور ان کو شرح صدر عطا فرما, ان کو بدعات سے محفوظ فرما اور عمل صالح کی توفیق ہم سب کو خاص فرما فرما. حضرت ابن شاہ صاحب بچر بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزندان کی محنتوں کو قیامت میں ان کے حق میں یا اللہ وزنی بنا کر خود ظاہر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور. وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وآله